بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 119 اور قسط ہے 26، صفحہ ہے 141۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، اردو میں ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے مصنف ہیں یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی، عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ 25 قسطیں اسی کی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکے ہیں، 25 قسطیں، اور یہ 26ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسانا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، بولے اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا، یعنی سو پوری دے ہم کو پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اگر 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گندم دے دیا۔ اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کر دیں گے، اور اہل مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا سوائے تمہارے مصداق۔ اس آیت شریف کے سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد سورت یوسف کی آیت، سورت یوسف نمبر 12 ہے اور آیت نمبر ہے 59-60۔ اس کی روح سے قرآن کریم فرماتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب، اور کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی کو جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، ایک بھائی کو جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کو میں پورا ماپ دے رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ ماپ کر دینے میں سے ہوں۔
جس بھائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف کا چھوٹا سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو اسزا اودعنا آباہ وانا لفاعلون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے کہا ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضرور۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کو 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ چھپا کر رکھ دی گئی۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ چھپا کر رکھ دی گئی، اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اچھا، اس سے پہلی آیت میں ایک قَالُوا سَنُوَارِدُ عَنْهُ إِيَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ اس سے پہلے والی آیت جو پہلے سنا چکا ہوں میں۔ اور کہہ دیا اپنی خدمت گاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آویں۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آویں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مداریت کرنا اور باپ کا حال و احوال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح پر ہے، اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہو تو غالباً یعنی تو اغلب ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی ہے، اور اس نے یہ دولت و لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ جی، وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا، اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے
ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے انتقام ضرور لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری ہے وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راستے کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت و مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ یعقوب نے کہا، اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب؟ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھیں اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں۔ مصداق اس آیت شریفہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہم اس کے بعد رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے، تو لینے بھیگ دامن کھول کر شمس و قمر نکلے۔ زمیں چمکی فضا میں کی گھٹا چھائی بہار آئی، کریم آقا شہ بطحا جہاں پہنچے جدھر نکلے۔ نبی نے چشم رحمت ڈال دی جب خشک صحرا پر، اگے پودے سجے پتے کھلے غنچے ثمر نکلے۔ ہوئے جب مصطفیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ، نہ تھی جن کی کوئی اوقات وہ بھی معتبر نکلے۔ شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، دل مضطر ہوئے خوشتر علم ٹوٹے ضرر نکلے۔ اندھیرے سے اجالے کا سفر ہے اس تعلق میں، جو تھے گمنام ان کے در سے بن کر نامور نکلے۔ نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی شفا جاگی، بجھے شعلے بسے جلوے گہر پر سے شرر نکلے۔ قدم خیر الامم کے جس زمین پر جلوہ آرا ہوں، تو اس کی خاک سے مہتاب جیسا کروفر نکلے۔ پسینے کی مہک ایسی کہ جس کے تن سے چھو جائے تو خوشبوئے نبی کا اس کی نسلوں تک اثر نکلے۔
نگاہیں پھیر لیں آقا تو رستے سب بگڑ جائیں، کرم کر دیں تو دریاؤں میں بھی راہ سفر نکلے۔ سما کر سانس میں احساس میں دھڑکن میں تن دھن میں، نبی کی نعت قلب و جاں سے بس آٹھوں پہر نکلے۔ مدینے جا کے سب کچھ رہ گیا، بس تن چلا آیا۔ بہت ہوشیار ہیں یہ، بہت ہوشیار یہ ذہن و دل و جان و جگر نکلے۔ نظر آیا ہمیں اپنی دعاؤں کا نچوڑ، اس میں بدن سے روح جب نکلے نبی کے نام پر نکلے۔ ہمارے حال پر چشم کرم ہو یا رسول اللہ، محبت مصیبت کے اندھیروں سے مسرت کے سحر نکلے۔ اشارہ کر دیا جب مصطفیٰ نے حال کہنے کا، فریدی بے زباں کو گفتگو کے بالوں پر نکلے۔ در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے۔